الصراط المستقيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈی ایم ڈیجیٹل پروگرام رہنما کے حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ انشاءاللہ پچھلے ہفتہ آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا، اور انشاءاللہ جمعۃ المبارک سے لے کے اگلے جمعۃ المبارک تک بھی ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہفتہ تمام انسانیت کے لیے، اور ہم سب اس پروگرام کے جو لوگ اس میں سننے میں شامل ہیں یا اس میں اس طرح سے بھی شامل ہیں، ان سب کے لیے بہت اچھا گزرے گا. پروگرام اہدنا الصراط المستقیم رہنما کے ساتھ میں ڈاکٹر حفیظ ارشد حاضر ہوں. جس طرح گزارش کر چکے ہیں کہ یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور اس راستے کا جو ہمارا سورس ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اور قرآن مجید کی تعلیمات کی تشریح میں ہی یہ پروگرام ہے. اور اس پروگرام میں ہم جو سورہ پڑھ رہے ہیں وہ سورۃ بقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ کی جو آیات پچھلی دفعہ ہم نے کی ہیں وہ 29 آیات تک تھی، جس میں بہت خوبصورت بات تھی انسانیت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت سے میری مراد جب انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو شرف بخشا، تو اس کا ذکر جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ حقیقت میں ہم سب کے لیے ایک غور و فکر کا باعث ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ انسان کی کس قدر عظمت ہے اس کائنات میں، اس زمین پر، اور اس کے کیا فرائض ہیں، اور اس کو یہ اپنے فرائض کس طرح پورے کرنے چاہیے. تو آیت مبارکہ بہت خوبصورت تھی، اور میں دوبارہ مختصراً آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سبحان اللہ. یعنی مختصر ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے، جو نورانی مخلوق تھی اس وقت انسان سے پہلے جس کا وجود تھا، فرمایا کہ میں اپنے زمین پہ ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں. خلیفہ سے یہاں مراد ایک نائب بھی ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ نسل ہے جو نسل در نسل چلتی رہے گی. خلف کہتے ہیں پیچھے والی چیز کو، جو پیچھے بیٹھا ہے اسے خلف کہا جاتا ہے کہ یہ خلف ہے. خلف الرشید کہتے ہیں اچھا لڑکا جو باپ کی وراثت کو قائم رکھے، باپ کی خصوصیات کو قائم رکھے. اور خلیفہ بھی اسی کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آدمی آپ کی منصب پر بیٹھا بحیثیت چیف ایگزیکٹو، نہ بحیثیت پرافٹ، تو چونکہ آپ آخری نبی تھے لہٰذا وہ نہیں ہو سکتا، بحیثیت چیف ایگزیکٹو آف دی اسلامک اسٹیٹ جو بیٹھا اسے خلیفہ کہا جاتا ہے، یعنی پیچھے آنے والا. خلیفہ کا مطلب ہے کہ ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ وہ نسل در نسل زمین پہ چلتے رہیں گے، جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں. اور دوسرا خلیفہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک قسم کا نائب ہوگا، اسے میں طاقت دے رہا ہوں کہ وہ زمین پہ جو اپنا کرنا چاہے اپنے اعمال میں مختار ہوگا. انہوں نے کہا جب اللہ نے تیرے رب نے کہا کہ میں زمین پر ایک اپنا I'm going to create on the earth who is going to be generation after generation, who will come out generation after generation. تو انہوں نے کہا کہ they said، جو فرشتوں نے کہا أتجعل فيها، کیا تم بنائے گا کہ اللہ تو پیدا کرے گا زمین پہ یا وہاں رکھے گا زمین پر جو یفسد فیہا فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا، ونحن اور ہم کیا ہیں، نسبح تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، پریز کرتے ہیں، بحمدک تیری گلوریفائی کرتے ہیں، پریز کرتے ہیں، ونقدس لک اور تمہیں تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، sanctify your praise and glorify your praise. قال انی اعلم ما لا تعلم، فرمایا I know what you do not know، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. ان فرشتوں نے یہ کہا کہ are you going to place a creation on the earth which is going to mischief and is going to bloodshed on the earth, and we praise Allah subhanahu wa ta'ala, we praise your praises and glorify and sanctify your praises. And Allah subhanahu wa ta'ala replied that I know what you do not know. تو یہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے ایک انڈائریکٹ عظمت بیان فرما دی کہ بھئی میں زمین پہ وہ پیدا کرنے والا ہوں جو نسل در نسل آئے گا اور زمین پہ اس کا کنٹرول ہوگا. اور جو فرشتوں نے گزارش کی تھی، انہوں نے گزارش کی تھی، کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، گزارش یہ کی تھی کہ یہ جو پہلے مخلوقات انسان سے پہلے ایک جن آئی تھی، جو مفسرین نے کہا ہے
جنہوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے اس کائنات میں فرمائی ہے، تو وہ جب زمین پر آئے تو انہوں نے فساد کرنا شروع کر دیا، اور اس فساد کی وجہ سے وہ یہ ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو بھیج کے ان کو ختم کیا تاکہ زمین میں فساد ختم ہو۔ ایک اور چیز جو اب سائنس کی جو تھیوریز ہیں وہ مختلف ہیں۔ در حقیقت سائنس کی تھیوریز ہمارے اپنے حواس پر مبنی ہے، جو ہم مختلف ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں یا مختلف بونز کو دے کے ہم اسٹیمیٹ لگاتے ہیں، اور بونز کا جو اسٹیمیٹ ہے میرا خیال ہے جو انسانی بونز ہیں کوئی 10,000 پرانی تک ملی ہیں، اور جو دوسری بونز ہیں وہ تو بہت پرانی ملی ہیں، وہ 1-2 لاکھ سال تک پرانی ملی ہیں جو مختلف مخلوق کی ہیں۔ تو سائنس کی ایک تھیوری یہ ہے کہ پہلے بھی کوئی ایسی مخلوق تھی جو 4 پاؤں پہ یا 2 پاؤں پہ چلنے والی تھی، اور وہ بڑا فساد کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ مخلوق ختم ہو گئی۔ اور دوسرا اس کا یہ جو موجودہ اپنا ایک اور چیز جو علماء نے لکھی ہے، جو مختلف علماء نے لکھی ہے، اور جس کو یعنی آپ اگر چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اپنا روح البیان تفسیر میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کے بنی آدم کے آنے سے پہلے بھی ایک انسان 40,000 سال پہلے ایک انسان دنیا میں آیا تھا، اور جس کو خدا نے جو ختم ہو گیا اور جو خون خرابہ کرتا تھا۔ اب یہ ان جو علماء کی یہ تفسیر ہے ان کا کیا سورس ہے، انہوں نے مختلف روایات بیان کی ہیں، روایت میں کیا صداقت ہے کیا صداقت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سائنس جو کہتی ہے کہ بھئی انسان سے پہلے ایک 2 پاؤں پہ چلنے والی مخلوق تھی جو بہت خوانخوار تھے، اور ان کا دماغ کمزور تھا، ان کا دماغ کا جو سائز تھا وہ مشکل 300 ملی گرام تھا، یہ 300 سینٹی میٹر قسم کا تھا۔ موجودہ انسان کے دماغ کا سائز وہ 1300 سینٹی میٹر کے برابر ہے، اور یعنی اس کا سائز بڑا ہے، اس کے اندر علم و عقل اور ہمت اور سمجھ اور انالیسس کی جو ہے قوت استعداد زیادہ ہے، اس کے کم تھی، لہٰذا وہ خونخوار تھے اور وہ اکٹھے رہتے تھے اور وہ مخلوق ختم ہو گئی۔ اور ممکن ہے یہ جو روایت ہے، یہ روایت جو میں نے آپ سے بتان کروں، یہ روایت تو آج سے 1000 سال پہلے جو کتب تفسیر کی لکھی گئی ان میں درج ہے، اور اس روایت کو یعنی تفسیر روح البیان میں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ ان کا یہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ 40,000 سال پہلے ایک انسان آئے تھے تعداد میں جنہوں نے خون فساد کیا اور وہ ختم ہو گئے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہڈیاں دیکھی ہیں کوئی ایسی مخلوق آئی تھی جو 2 پاؤں پہ چلنے والی تھی، اور وہ بہت خونخوار تھے، اور وہ ان کا دماغ بہت چھوٹا تھا، لہٰذا ان میں بود و باش اکٹھی کرتے تھے لیکن ان میں عقل کا سمجھ نہیں تھی۔ اس کے بعد انسان ہے، انسان کا جو امتیاز ہے وہ امتیاز ہے اس کا دماغ اور اس کا عقل اور اس کے عقل کا اختیار کا استعمال ہے۔ تو اس کا اب سائنس کی اپنی تشریح ہے، یہ وہ علماء کی اپنی وہ تشریح، ان کا جو ذریعہ تھا کچھ روایات تھیں، ان کی مطلب کشف تھا یا ان کی جو اپنی لدنی معلومات تھی جو بھی تھی، بہرحال یہ سائنس جو ان کے ساتھ مطابقت کرتی ہے، لیکن بہرحال سائنس کے نظریات جو ہم تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کے دلائل پر، شواہد پر اور ان کی تجزیے پر، لہٰذا جو قرآن مجید میں اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کوئی پہلے مخلوق تھی یا نہیں تھی، یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ وہ خون خرابہ کریں گے، اور ممکن ہے اسی جو پہلے انسان تھے انہیں کی بنا پر کہا، یا جو جن آئے تھے ان کی بنا پر کہا، بہرحال جو بھی ہے واللہ عالم بالصواب، اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ آگے جو بات ہے فرمایا، اب جو انسان کی امتیاز کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اب چونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تیری جو مخلوق ہے، سر پہلے مخلوق نے فساد کیا تھا تو یہ بھی شاید فساد کریں گے، خون بہائیں گے، لڑائیاں کریں گے، تو اس لیے ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، جبکہ ہم تیری تسبیح، ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری تسبیح سے، ان کا ایک اندازہ تھا، یہ ایک ہماری تفسیر ہے، ایک ہمارا یہ ایک انداز، ہمارا بھی ایک اندازہ ہے، کیونکہ ان کا یہ انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ شاید ہماری تسبیح اور تحلیل اور ہماری تقدیس سے مطمئن نہیں ہے، یا خوش نہیں ہے، یا ہم کو اس میں کمی کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ایک اور مخلوق پیدا کر رہے ہیں تاکہ اس کی وہ تسبیح اور تحلیل بیان کرے۔ ان کو اس بات کا نہیں تھا کہ انسان کا کیا اختیار ہے اور کیا ہے، کیا سسٹم ہونا ہے دوزخ و جنت کا، تو ان کے یہ خیال تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اس کا کیا ہے کہ وہ فساد کرے گا، تو اللہ نے فرمایا اس کو فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام علوم سکھائے۔ اب یہ علوم جو سکھائے یہ انسان کے امتیاز ہے،
دراصل یہ بات یہ ہے کہ علوم سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر استعداد رکھ دی ہے کہ دنیا کے ہر قسم کے علوم کو وہ سمجھ سکتا ہے، ان کو پڑھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، ان میں تحقیق کر سکتا ہے، ان میں جستجو کر سکتا ہے، اور ان میں نئی سے نئی چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی یہ حقیقت جو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے بتائی ہے، انسان نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ آج دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے تو انسان کے پاس کوئی علوم تھے ہی نہیں سوائے چند تاریخی حقائق کے، یا انسان کی اپنی انٹیوشن کے، یا اس کی اپنی سمجھ کے، یا اس وقت جو تھوڑے بہت انسان کے ستاروں کے بارے میں علوم تھے، یا کوئی کیافہ گوئیاں تھیں، یا پیشین گوئیوں والا علم تھا، یا کوئی جادو کا علم تھا، یہ تھوڑی بہت کتابت تھی، یعنی ان علوم کی ابتدا بہت معمولی درجہ کی تھی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ علوم بہت بڑھ گئے ہیں، اور علوم کی سینکڑوں قسمیں بن گئی ہیں، اور اس کے لیے تحقیق اور ان کی پڑھانے کا انداز، ان کو پھیلانے کا انداز مختلف بدل گئے ہیں۔ اور یہ ساری جو نتیجہ ہے، یہ اس انسان کے امتیاز کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے دماغ دیا ہے، جو اسے عقل دیا ہے، جس سے وہ اپنا یہ تجزیہ کر کے اس نے اتنے علوم میں اضافہ کیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ علم الآدم الاسماء کلھا، کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے سکھا دی انسان کو تمام علوم۔ اور جب علم سکھا دیا جاتا ہے، چیزوں کی چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو اس وقت انسان کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا بھی دیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں گلاس، تو گلاس جب کہتے ہیں جب تک آپ گلاس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں بتاؤں گا تو آپ گلاس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ یہ قلم ہے، تو اس کا مطلب یہ علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ودیت رکھ دی ہے کہ ان علوم کو سمجھنے کے اندر، یا ان علوم کو پیدا کرنے کے اندر، یا ان علوم کو بڑھانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک استعداد رکھ دی ہے۔ اور یہی استعداد ہے کہ علم الآدم، تمام اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء سکھا دی، یعنی تمام کائنات کے اندر جو ضروری چیزیں جاننے کے لیے مختلف علوم کی برانچز انسان کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی استعداد اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی۔ اور وہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو اسماء سکھا دی، کلھا، تمام کے تمام۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کائنات میں اب اس کا پورا، یعنی تمام دوسرے مخلوق کے مقابلے میں لاکھوں مخلوق موجود ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کی استعداد سب سے بڑھ کر ہے، یعنی کوئی مخلوق انسان کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہے جو انسان کو، جس کو انسان کو خطرہ ہوگا وہ ختم کر دے گی انسان کو۔ انسان کو انسان سے خطرہ ہے، لیکن انسان سے کسی اور مخلوق سے نہیں، کہ بے ہاتھی یا کوئی ویل یا کوئی فلانا یا کوئی ایسی انسان کو تباہ کرے گی مخلوق، وہ کوئی ایسی، یعنی اس کو انسان کو خطرہ نہیں رہتا۔ انسان کا امتیاز اور فوقیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، اس طرح واقعتاً ثابت ہو چکی ہے، اور یہ بھی قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنا دیا تو فرشتوں کے سامنے کہا کہ آؤ بھائی، جو میری مخلوق ہے اس کے بارے میں جس کا میں نے تمہیں ذکر کیا یہ مکمل ہے، اس کو آؤ کہ میں تمہارے سامنے اس کے ساتھ دیکھو اور اس سے پوچھو کہ کیا اس کا امتیاز ہے، کیا ہے۔ فقال انبئونی باسماء، تو اللہ نے فرشتے سے پوچھا کہ تم مجھے مختلف چیزوں کے نام بتاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے سے تم کہتے تھے کہ یا اللہ ہم تمہاری تحمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تیری ساری پڑھائی اور پرکشگی بیان فرماتے ہیں، تو ہمیں تو کیوں دوسری مخلوق پیدا فرما رہا ہے، کیوں وہ تو فساد کرے گا۔ فرمایا اس میں انگلش کی ترجمہ یہ ہے کہ اینڈ ہی ٹاٹ آل دی نیمز ود ان بریکٹ یہ فار ایوری تھنگ، آل کا جو ہے نا، یا کلھا کا جو ایک آل ہے، اینڈ دین ہی شوڈ دیم ٹو دی اینجلز اینڈ سیڈ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں کو دکھایا اور تمام چیزوں کو کوئی بھی دکھایا جن کے اللہ تعالیٰ نے نام انسان کو بتائے تھے، تاکہ فرشتوں سے پوچھے کہ بھائی کیا تمہیں بھی ان کے بارے پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، یہ کائنات کے اسرار تھے یا کائنات کی جو چیزیں تھیں۔ فقال، تو پھر فرشتوں نے کیا کہا، فقال فرشتوں سے کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، نبا کہتے ہیں خبر کو، انبئونی ٹیل می دی نیم آف دوز اف یو آر دا ٹروثفل، اگر تمہیں سچا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہم تمہاری تصویر بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، تو تم بتاؤ کہ یہ چیزیں میں نے کائنات کی جو میں نے پیدا کی ہوئی ہیں ان کے نام بتاؤ، کیا کیا نام ہے۔ پھر فرشتوں نے کیا کہا، اب انسان کی یہ عظمت کو پروو کرنا تھا فرشتوں کے سامنے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، انسان کی عظمت جو ہے فرشتوں سے اونچی ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انسان بحیثیت ایز اے قوم فرشتوں سے اوپر ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو انسان سے بہت اوپر ہیں، وہ خاص فرشتے ہیں، لیکن بحیثیت ایک فرشتہ، ایک سپیشی اور ایک نسل اور ایک مخلوق کہ ہمیں بتا رہے کہ انسان کی بحیثیت انسان مخلوق بہت اللہ کے قریب ہے،
یعنی انبیاء کا مقام دیکھیں، اولیاء کا مقام دیکھیں، علماء کا مقام دیکھیں، صلحاء کا مقام دیکھیں، اس لحاظ سے انسان کی عظمت فرشتوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک ہے تیری ذات، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، ہمیں اتنا ہمارا علم نہیں ہے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو تیری مخلوق جتنی چیزیں ہیں جو سامنے آپ تو نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں، ہمیں دکھائی ہیں، ہمارے پاس ان کا علم نہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے اپنی عاجزی کا اپنی اعتراف کر لیا۔ The angel said, Glory be to you, we have no knowledge except what you have taught us. اللہ ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یعنی فرشتوں میں عاجزی دیکھی سرکشی نہیں ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارے پاس وہی نالج ہے جو تو ہم نے سکھایا، لیکن چونکہ جو ہمیں تو نہیں سکھایا لہٰذا ہمیں ان تمام اشیاء کا نالج ہمارے پاس نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے۔ ویریلی، بے شک اٹ از یو دی آل نوور اینڈ دی آل وائز، کہ تو زیادہ حکمت والا ہے، جاننے والا۔ انہوں نے اپنے اعتراف کیا اور اللہ کی عظمت بیان کی کہ اللہ کے پاس سب سے بڑا علم ہے اور حکمت ہے، کیونکہ حکمت سے اس نے چیزیں پیدا کی ہیں، علم سے پیدا کی ہیں، اور اس کے اندر ایک تمام ہر چیز پرفیکٹ بنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نئی مخلوق تھی انسان کو مخاطب ہوا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ اسماء، یہ جو تمام چیزیں ہیں جو میں نے فرشتوں کے سامنے رکھی ہیں، اب جو فرشتے نام نہیں بتا سکے تم ان کا نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر کیا کیا کہ انسان نے اپنے ان چیزوں کے نام بتا دی، یعنی گویا کہ انسان علم میں اور استعداد علم میں امتیاز لے گیا۔ He said, O Adam, inform them of their names، ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ کیا چیزیں ہیں۔ And when he had informed them of their name، پھر انسان نے ان کو تمام نام بتا دیے۔ He said، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ سبحانہ، فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان جو تمام کائنات ہے اس کا جو غیب کا علم ہے وہ میں جانتا ہوں، اس لیے کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ واعلم ما، غیب کلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ واعلم ما تبدون وما، اور میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر بھی کرتے ہو چھپاتے بھی، یعنی جو تم بیان کرتے ہو اپنا علم استعداد علم اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم نہیں بیان کرتے ہو لیکن تمہارے اندر موجود ہے اس کو بھی میں بڑی اچھی طریقے سے بڑی خوبصورتی سے جانتا ہوں۔ اور اس کا انگلش ترجمہ بھی یہ ہے کہ Did I not tell you that I know the unseen, غائب، unknown and unseen in the heavens and the earth, and I know what you reveal، کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، and what you have been concealing، اور غائبس، اور جو تم نے چھپایا ہوا ہے وہ سب میں جانتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں چیز ایک تو امتیاز ظاہر ہوا انسان کا فرشتوں کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا امتیاز ہر ایک چیز کے اوپر ہے کہ بھئی میں سب کچھ جانتا ہوں، انسان بھی اس سے کم جانتا ہے، فرشتے بھی اس سے کم جانتے ہیں، اور جو بھی مخلوق ہیں وہ سب بھی کم جانتے ہیں، لہذا اس کی ذات کے سامنے سب کمزور ہیں، سب جھکی ہیں، سب اس کی مخلوق ہے، اور وہی علیم اور وہی خبیر ہے۔ تو انسان کا جو امتیاز ہے وہ موجود ہے علم کی وجہ سے اور اس کے عمل کی وجہ سے۔ اگر علم انسان میں پیچھے رہ جائے گا تو اس کا امتیاز ختم ہو جائے گا۔ لہذا وہ معاشرے، وہ انسان جو علم میں آگے ہیں اور علم کے استعمال میں آگے ہیں، وہ جو ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہیں۔ تو اب ہم بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس بریک کے بعد ہم دوبارہ اگلی آیت کو، اسی آیت کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو، حقیقت کو سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق عطا فرمائے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ دوبارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، جس میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم بات کر رہے تھے انسان کی فضیلت کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام امور علوم سکھا دیے۔ ان علوم کی جو استعداد تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج شریف ہے، آپ نے معراج شریف میں تقریر، آپ کو معراج شریف کا واقعہ پڑھیں، اور جو آپ کے کشوفات ہیں معراج شریف کے، وہ سارے اس بات دلیل کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ اور جہاں اپنے آسمان تک کائنات کی جو سیر کی، وہ انسانی عظمت کی دلیل ہے،
اور انسان کی وہی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی آگے آگے کا مقام دیا ہوا ہے، اور انسانیت کی جو معراج ہے وہ آپ کی ذات اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال اور آپ کا وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو آپ کے ذریعے سے پہنچایا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، لہٰذا جو میں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور جو میرا مقصد ہے وہ تم سے برتر ہے، لہٰذا انسان کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے انسان کی تخلیق کی جو افادیت تھی، جو اہمیت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے فرشتوں پر اور ہم سب پر واضح فرما دی۔ اس لیے یہ ایک بڑی غور و فکر ہے کہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو سمجھیں اور اپنی اہمیت کو سمجھیں اور اس کردار کے مطابق ہم کائنات میں اپنی زندگی گزاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو مزید پروو کرنے کے لیے ایک اور حکم فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیا بعض فرشتوں کو کہ بھئی دیکھو، جب اس مخلوق کی عظمت علم کے لحاظ سے تم سے آگے ہے، اب دیکھو عظمت کا جو معیار ہے، یہ جو اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ علم ہے، اسماء ہے، چیزوں کی اسماء ہے، علم ہے، تو اس لیے تم کیا کرو، تم اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے سجدہ کرو۔ فسجدوا، پھر انہوں نے حکم کی تعمیل کی، انہوں نے سجدہ کر دی، لیکن پھر کیا ہوا، الا ابلیس، مگر ایک ابلیس نے، یہ شیطان تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے انگلش میں ترجمہ یہ ہے، اینڈ اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی ہے تو بات آج سے 1400 سال پہلے ہی ہے، لیکن یہ واقعہ تو بہت ہزاروں سال پہلے کا ہے، جب انسان دنیا سے نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جنت کے اس مقاموں میں، جو بھی مقام تھے وہاں جب پیدا فرمایا، اس وقت کی بات ہے جہاں فرشتے بھی موجود تھے، انسان بھی موجود تھا، دنیا میں اس وقت وہ نازل نہیں ہوا تھا، نہیں آیا تھا۔ تو فرمایا یہ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا کہ وہ یاد کرو، اینڈ ریممبر، یہ اس کا ایک مطلب ہے، میننگ ورڈ نہیں ہے اس میں کوئی، اینڈ وین وی سیڈ ٹو دی اینجلس، جب ہم نے فرشتوں سے کہا پراسٹریٹ یور سیلف بیفور آدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، اینڈ دے پراسٹریٹڈ ایکسیپٹ ابلیس، ایکسیپٹ دا شیطان، ہی ریفیوزڈ، اس نے انکار کر دیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اینڈ ہی واز پراؤڈ، اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتا ہوں، بیکاز میں آئی ڈونٹ، کہ میں اس کی جو کنفیس ہے یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوں، کہ اس کی سپیریارٹی کو، آدم کو، میں اس سے بڑا ہوں، وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اینڈ واز ون آف دی ڈسوبیڈینٹ آف اللہ اینڈ ڈسبیلیور آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یہ جو شیطان نے انکار کر دیا کہ ہاں کہ بھائی میں انسان سے، کیونکہ شیطان کے پاس بھی علم تھا، فرشتوں کے پاس بھی علم ہے، لہٰذا مسئلہ یہ تھا کہ علم کس کا زیادہ ہے، استعداد کس میں زیادہ ہے، یعنی تو استعداد جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیادہ دی ہے، اور استعداد زیادہ دینے کے ساتھ انسان نے کوئی پر جو آزمائش آ گئی وہ اختیار کی آزمائش آ گئی ہے کہ اس نے اس استعداد کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرے گا، کیا اس کا نتیجہ پائے گا، اور جو اس طرح سے استعمال کرے گا اسی طرح سے اس کا نتیجہ پائے گا۔ تو یہ اب ابلیس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابلیس، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو تھا جب فرشتوں کو حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا، تو گویا کہ فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی شامل تھا۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتوں میں کا ایک قسم کا جو ہے وہ ابلیس بھی فرشتہ ہے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ فرشتہ نہیں ہے بلکہ وہ جنوں کی قسم ہے، اور جنوں جو ہیں وہ بھی اور فرشتے دونوں جو ہیں وہ ایک انرجی کی پیداوار ہیں، یعنی فرشتے نور سے ہیں اور جو جن ہیں وہ آگ سے ہیں۔ نور اور آگ کا جو فرق ہے وہ ہم نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لہٰذا وہ ایک فارم آف انرجی ہے، جو لائٹ ہے اور جو فائر ہے، یہ ہیٹ ہے، وہ اسی سے یعنی پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جن جو ہے فرشتے، ابلیس نے چونکہ انکار کر دیا تھا، لیکن جو فرشتے ہیں ان کے اندر انکار کی استعداد نہیں ہے، ان کے اندر اختیار نہیں ہے، جبکہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، لہٰذا جو ابلیس تھا وہ ایک جن تھا جو آگ سے پیدا کیا ہوا تھا، اور حضرت حسن بصری اور دوسرے علماء اور قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے جس میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ نار سے ہے، تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ فرشتے کی نہیں بلکہ یہ جنوں کی نسل سے جو ابلیس تھا، اور یہ اس کی دوسرا یہ ہے کہ جنوں اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے جنوں کی، لیکن فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان کا ایک وجود پیدا ہو گیا تو وہی پیدا ہو گیا، لہٰذا یہ شیطان جو ہے وہ جنوں کی نسل سے ہے، یہ جنوں سے تعلق رکھتا ہے۔
اس نے انکار کر دیا. بہرحال یہ ایسی بات ہے جس میں دونوں رائے ہیں اور جس رائے کو بھی آپ پسند کرنا چاہیں جگہ اس پہ پسند کر سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے متشابہات میں چھوڑ دی ہے. اس میں ہر ایک اپنا اندازہ لگا سکتا ہے, کسی کو برا بھلا کہنے کی بات نہیں ہے. تو فرمایا بس جو اہم نقطہ یہ ہے کہ شیطان نے انکار کر دیا, اور جو انکار کرنے والا ہے اس کا کیا انجام ہوا ہے, اور جو اقرار کرنے والا ہے اس کا کیا انجام ہے. کیا ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے, کیا انکار کرنے والا ہے یا اقرار کرنے والے ہیں؟ یہ ہمارے لیے جو ترجیح والے کون ہیں؟ تو اس میں جو اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے اقرار کیا, سجدہ کیا, اللہ کی تعظیم کی, اور شیطان نے نہیں کیا تو شیطان دھتکارا گیا, نکالا گیا, اور اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ فرما دیا گیا. اسی لیے جو شیطان کی اتباع کرے گا, جو شیطان کو فالو کرے گا, اس کے لیے دوزخ ہے, اور جو اللہ کے احکام کو فالو کرے گا, اتباع کرے گا, احکام کو مانے گا, ان کے لیے جنت ہے. جس طرح کے فرشتوں کو اعزاز دیا گیا اسی طرح اس کو بھی اعزاز دیا جائے گا. اب اس کے بعد انسان کے لیے جو مرحلہ شروع ہو گیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. وہ تو تھا مرحلہ انسان کی عظمت کو ثابت کرنے کا فرشتوں میں اور جنوں میں. شیطان نے اسے انکار کر دیا, اور جو دوسری فرشتے انہوں نے اقرار کر دیا. فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. ہم نے کہا اے آدم اب تم ٹھہر جاؤ جنت میں, ہم تمہیں پیدا کر دیا ہے, تمہاری عظمت بیان کر ثابت کر دی ہے, اب یہ جنت ہے, اس میں تم نے ٹھہرنا ہے, اور اس میں رہو اپنی زندگی کے ساتھ, تم اور تمہاری بیوی, یعنی خوشی سے رہو, اور اپنا اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ. یعنی اس وقت کوئی معاش کا انسان کے لیے مسئلہ نہیں تھا کہ رزق اور وسائل اس قدر زیادہ تھے کہ جس طرح چاہے کہ حیث شئتما, جس طرح تم چاہو اس میں کھاؤ اور پیو رہو. ولا تقربا هذه الشجرة. اب جو امتحان آیا وہ اس سے آیا, اور جو اختیار کا معاملہ آیا وہ اس میں آیا کہ اس درخت یا اس پودے کے قریب مت جانا, اس پودے درخت کے قریب مت جانا. یہ جو تھا یہاں اختیار تھا عمل کا کہ جاتا ہے انسان کہ نہیں جاتا. انسان کو اختیار دیا, لیکن اسے بتا دیا گیا پہلے کہ اس کے مت جاؤ. یہی اللہ تعالیٰ نے انصاف فرمایا ہے کہ پہلے انسان کو بتایا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اب انسان کو اختیار دیا کہ وہ کیا اختیار کرتا ہے. اگر غلط اختیار کرتا ہے تو اس کی سزا پائے گا, اور اگر صحیح اختیار کرتا ہے تو اس کی جزا یا ریوارڈ پائے گا. وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ, اگر تم جاؤ گے تو پھر زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے, نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے, گستاخی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے, تو لہٰذا ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے, تو اس کی وجہ سے تمہیں پھر سزا ملے گی. فرمایا And we said, O Adam, dwell you and your wife in the paradise. اس میں جنت میں رہو, and eat both of you freely with pleasure and delight. یعنی حیث شئتما, کہ جس طرح تم چاہتے ہو اس طرح کھاؤ اور انجوائے کرو اپنی زندگی کو جنت میں. Of the things there, and جو کچھ اس کے اندر موجود ہم نے رکھی ہے تمہارے لیے, اس کے اندر جو منہا یعنی جو اس کے اندر موجود ہے اس میں سے تم اسے کھاؤ اور انجوائے کرو. اور فرمایا therein and wherever you will, جس طرح تم چاہتے ہو اس کو, حیث شئتما, تم اس کو کرو. But come not near this tree, اس درخت کو یا اس جو پودا ہے اس کے قریب مت آنا, اس کو ٹیسٹ نہ کرنا, اس کو نہ کھانا, اس کے نہ کرنا. Both or you both will be of the ظالمین wrong doers. اگر تم نے اس کو کیا جس کو میں منع کر رہے ہیں تو پھر تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے, تو اس لیے تمہیں ظالم کی سزا ملے گی. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ. اب بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان فرمائی ہے اور حقیقت بیان فرمائی ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا. ازلہ کہتے ہیں پھسلانے کو, جسے ہم کہتے ہیں نا جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں آپ ان میں دیکھیں, ان میں بہلانا اور پھسلانا ایک مین ٹول ہے. اور یہ ٹول دیکھو شیطان نے ایجاد کیا, اور جو بندے جرم کرتے ہیں وہ شیطان کو فالو کرتے ہیں. یعنی جب بھی آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ اسے کوئی اور چیز کی صورت دکھاتے ہیں کہ بھئی تم یہ کرو گے تمہیں یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ اس میں تمہاری یہ اٹریکشن ہے. یہ ایک مارکیٹنگ ٹول ہے. یہ چیزوں کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ان کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہو جائے, اور وہ اٹریکشن سے آدمی اس کی طرف راغب ہو جائے اور اس کو لے پرچیز کر لے. اب اس کی مارکیٹنگ کی جو اسپیسیفکیشن ہے, یہ جو ڈسکرپشن ہے, یہ جو اس کے اٹریکشن کی جو پریزنٹیشن ہے, اب دیکھو نا عورتوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں, آپ اشتہارات میں دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک اٹریکشن کا ٹول ہے. ہیومن سائیکالوجی ہے کہ وہ اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, تو
انہوں نے عورتوں کے لیے مردوں کی اور مردوں کے لیے عورتوں کی جس کی طرف زیادہ اٹریکشن ہے اس کو انہوں نے یہ ایک باقاعدہ سروے کر کے ہیومن سائیکالوجی کا انہوں نے ایڈورٹائزنگ شروع کر دی ہے. ایڈورٹائزنگ جو ہے فَأَزَلَّهُمَا، ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ ازلہ کا ایک ٹیکنالوجی ہے، بہلانے پھسلانے کی ٹیکنالوجی ہے. اب اگر آپ کی پروڈکٹ یا سروس اس کے مطابق ہے تو پھر وہ بہلانا پھسلانا نہیں ہے، وہ صحیح انفارمیشن دینا ہے. لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ بہلانا پھسلانا ہے. اور وہ جو ایکسپوجر ہے جو اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہ ایکسپوجر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا آپ اس میں اس کے مجرم ہوں گے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیوں غلط انفارمیشن دی اور لوگوں کو کیوں غلط. کسٹمر تو یہ ہوتا ہے جب اس کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ نہیں جاتا، خود بہت پنشمنٹ ہو جاتی ہے. گورنمنٹ کے خلاف کیس فائل کرے تو اور گورنمنٹ اس کو اسٹاپ کر دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ کیا اگر گورنمنٹ نافذ نہیں کر سکی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نافذ کرے گا اور انسانوں کو اپنے اعمال کی سزا دے گا. تو جو دھوکہ کیا گیا حضرت آدم کے ساتھ، جو دھوکہ ہوا اور وہ جو دھوکہ کھا گئے، وہ شیطان سے یہ تھا کہ فَأَزَلَّهُمَا، شیطان نے ان کو بہلایا پھسلایا اور بہلانے پھسلانے میں آ گئے. اب سارے جو کرائمز ہیں اب ان کی سائیکالوجی کو دیکھیں تو ان میں یہی بہلانے پھسلانے کی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے جو قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی ہے. اب ہم سائیکالوجی کو جاننے کے بعد یا انالیسس اور ریسرچ کرائم کے بعد اور پنشمنٹ کو انالیسس کرنے کے بعد کرمنالوجی کو جاننے کے لیے اب ہم نے اس کو ہمارے سامنے اس کی ایکسپوجر ہوئی ہے یا اب ہمیں اس کی پتہ چلا ہے. لیکن قرآن مجید نے اس کو ہمیں پہلے بیان فرما دیا ہے کہ شیطانوں نے بہلایا پھسلایا انہا، اس حکم سے تو اللہ نے کہا تھا کہ ولا تقربا. تو اسے کہتے ہیں روایت میں یہ ہے کہ شیطان مختلف روایت ہے کہ صورت میں شیطان گیا حضرت آدم کے پاس جنت میں، جنت اس کی مقام نہیں تھا. تو کوئی کہتے ہیں کہ صاحب کے منہ میں بیٹھ کے ایسی سامنے لے کے کہتا ہے کہ ویسے کہ اندر چلا گیا، چھپ چھپا کے اندر چلا گیا کسی چیز میں اور پھر انسان کے پاس گیا اور انسان کے پاس بڑی قسمیں کھائیں. انسان کی صورت میں کیا کہ میں تمہارے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ نے تمہیں جو منع کیا اس میں تمہارا نقصان نہیں ہے، تمہارا بھلا ہے. اور اس نے قسمیں کھائیں اور جب اس نے قسمیں کھائیں اللہ کی ذات کی تو حضرت آدم نے یہ سمجھا کہ جب اللہ کی ذات کی قسم کھا رہا ہے کہ جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، تو شاید یہ اپنی بات میں سچا ہے. اور پھر وہ پھسل گئے. پھسلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہیں قدم رکھتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جگہ کیسی ہے. جب آپ دیکھیں نا کہ پھسلنے کا یہ نشان ہے کہ آدمی گرا پڑا ہے. آپ دیکھیں جب ہم پھر کوئی جگہ وٹ ہوتی ہے تو سنبل لگایا جاتا ہے کہ وہ انسان کے پاؤں دونوں اٹھ گئے ہیں، زمین سلپ ہو گئے اور دڑام سے گر جائے گا، اس کو نقصان ہوگا. تو انہوں نے یعنی انہیں یہ اور آدمی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سرفیس سلپری ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سرفیس سالڈ ہے اور پاؤں رکھتا ہے وہ سلپری ہوتی ہے، پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، ویٹ کا بیلنس نہیں جاتا، گر پڑتا ہے. تو یہی حال حقیقت اعمال کی ہے کہ شیطان نے بہلایا پھسلایا اور وہ حضرت آدم سلپ ہو گئے اور انہوں نے وہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے غیر ارادی اس طریقے سے کر دیا. کیونکہ آدمی جب یہ چیز کر رہا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے صحیح ہوگی، میں صحیح کر رہا ہوں، غلط نہیں کروں، میں کوئی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں، چلو میں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا چونکہ معصوم ہوتے ہیں لہٰذا ان کا یہ فعل غیر ارادی تھا. ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی میں یہ جو کر رہا ہوں یہ نافرمانی نہیں ہوگی بلکہ یہ میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کیا ہے. تو یہ غیر ارادی فعل تھا. اس لیے انہوں نے فوراً توبہ کی، جھک گئے، توبہ کی، اپنا یعنی اقرار کر لیا غلطی کا، اپنے اس خطا کا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ کے بدلے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو توبہ کو قبول کر لیا اور انہوں کو معاف فرما دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر کیا نتیجہ ہوا کہ اس نے نکال دیا ان دونوں کو جس میں وہ تھے. یعنی وہ جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تم یہ کرو گے تو ہم ظالمین میں سے ہوگے. تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو وہاں سے نکال دیا، جنت سے وہ نکل گئے، نکال دیے گئے. یہ ان کی اس کے عمل کی سزا تھی. پھر انہوں نے کہا کہ اس نے کیا اللہ تعالیٰ کہ then the shaitan made them slip there from paradise and got them out from that in which they were. جہاں شیطان جہاں وہ پہلے موجود تھے شیطان ان دونوں سے وہاں پھر سے بہلا پھسلا کر اس عمل کرنے کے ساتھ وہاں سے نکلوا دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا وہاں سے نکال دیا. قُلْ اهْبِطُوا، فرمایا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے ساتھ اب دشمن ہو گئے. فی الارض، زمین میں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہاری زمین میں ٹھہرنا ہے ایک مدت کے لیے اور تم زمین میں کیا کرو گے، ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو گے. یہ اب انسان کو ایک پنشمنٹ ملی ہے کہ انسان کا جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں انسان
دوسرے انسان کو اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے. یہ تھاٹ پروسیس یہ انسان کے اندر ایک اس کا انبلٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان موجود ہے ہر انسان دوسرے انسان کو اپنا مخالف سمجھتا ہے. ہر انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا مخالف سمجھتا ہے. اب مخالفت کا کیا لیول ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہیں بہت معمولی لیول ہے اور کہیں بہت ایکسٹریم لیول ہے. جہاں ایکسٹریم لیول ہے وہاں انسان سخت ریئیکشن کرتا ہے, نقصان کرتا ہے, فساد کرتا ہے اس کو مارنے کے لیے. جہاں تھوڑا لیول ہے وہاں نہیں کرتا, جب اس سے نفرت کرتا ہے یا اس سے تھوڑا سا حسد کرتا ہے, یقینہ کرتا ہے, یہ مختلف ہے. لیکن ہر انسان کا دوسرے انسان سے آپ دیکھ لیں, ہیومن سائیکالوجی کا, ہیومن واقعات کا آپ تحقیق اور تجزیہ کر لیں. جب سے انسان دنیا میں آیا ہے انسان کو انسان سے ہی خطرہ ہوتا ہے. انسان سے ہی لڑائی کرتا ہے, حیوانات سے بھی کرتا ہے, لیکن انسان کو جتنا انسان نقصان پہنچا ہے اتنا حیوانات نے نہیں پہنچا. جتنے انسان انسانوں کی لڑائی میں مارے گئے ہیں اتنے انسان حیوانات کے ذریعے مارے گئے نہیں ہیں. ویسے تو ہر انسان نے مرنا ہے. تو یہ حقیقت ہے, یہ قرآن مجید کی حقیقت ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کے ان حقائق کو سمجھیں اور ان حقائق کو سمجھتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور ان برائیوں سے بچیں. اور یہی مقصد قرآن مجید کی ہدایت کا ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید تفصیل اگلے انشاءاللہ پروگرام میں بیان کی جائے گی کہ انسان کیسے زمین پہ آیا. یہ انسان کا دوسرا تھا, یعنی پہلے جب آیا جہاں جنت میں آیا کھایا, پھر اس کے بعد جب زمین پہ آیا اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کا دشمن بنا, تو پھر یہ کیسے ہے اس کی انشاءاللہ تفصیلی بیان اگلے انشاءاللہ پروگرام میں ہوگا. مقصد یہ ہے کہ قرآن کے حقائق کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے, جو اللہ کا ہدایت کا پیغام ہے سب کے سامنے پیش کیا جائے, نفرت کے بجائے محبت کے ساتھ, ان کے بھلے کے لیے, ہمارے بھلے کے لیے, ہم سب کے بھلے کے لیے. اور یہ جو تفسیر ہے میں اپنے علم کے مطابق بیان کروں, کسی سے کوئی دل آزاری یا کسی سے کوئی اعتراض یا کسی کو برا بھلا کہنا مقصد نہیں ہے. تمام ادیان کا احترام ہے, تمام انسانیت کا احترام ہے. تلاش ہے حق کی, تلاش ہے سکون کی, تلاش ہے انسان کی بھلائی کی, تلاش ہے انسان کی کامیابی کی, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو بھلائیوں کی, انسانیت کی بہتری کی, ایک دوسرے کے ساتھ سکھ کی اور محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اور یہی اسلام کا پیغام ہے, خوشیاں بانٹے, بھلائیاں بانٹے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھلائیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, میرا ڈاکٹر حفیظ ملک, ڈاکٹر ایم ایچ ارشد, یہ دونوں ہیں, آپ اسے آپ رائے دے سکتے ہیں اور فون بھی کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. وما علینا الا البلاغ المبین.